ابھی ہم تیسرے سٹیپ کی طرف جا رہے ہیں اور تیسرا سٹیپ جو ہے تو وہ ہمارا ہے پیرامیٹرز اپڈیشن، کہ ہم گن کے پیرامیٹرز کو اپڈیٹ کر لیں تاکہ ہمارا نشانہ جو ہے تو وہ صحیح لگے. تو اس کے لیے ہمارے پاس یہ دو فارمولے ہیں. فرسٹ پیرامیٹر جو ہے تو وہ W0 ہے، اس کے لیے ہمارے پاس فارمولا ہے W0 minus alpha times 1 by m summation I is equal to 1 to from 1 to m error superscript I. یہ W0 کو چینج کرنے کے لیے ہمارے پاس فارمولا ہے، اور W1 کو چینج کرنے کے لیے ہمارے پاس فارمولا ہے W1 is equal to W1 minus alpha times 1 by m summation I is equal to 1 to m error superscript I dot x superscript I. اس میں صرف یہ x superscript I یہ اضافہ ہے جو کہ یہاں پہ مسنگ ہے. تو یہ سیکنڈ پیرامیٹر کو اپڈیٹ کرنے کے لیے یہ فارمولا ہمارے پاس ہے. اچھا، یہ فارمولے کس طرح آئے ہیں اور اس کی کیا سگنیفیکنس ہے، یہ میں فردر آپ کو ایکسپلین کروں گا. اچھا، یہاں پہ الفا جو ہے دونوں فارمولوں میں الفا یہ سٹیپ سائز ہے، اور اس کی ایک ڈیفالٹ ویلیو ہم اس ایگزامپل میں لے رہے ہیں جو کہ 0.01 کے برابر ہے. ابھی اس میں ہم ویلیوز کو پٹ کرتے ہیں. آپ کو اگر یاد ہو تو انیشلی W0 کی ویلیو ہم نے 0 لی تھی اور W1 کی ویلیو بھی ہم نے 0 لی تھی. اگر آپ کو یاد ہو تو یہاں پہ ہم نے انیشلی اس کی ویلیو 0 لی تھی. ابھی ویلیوز ان فارمولوں میں پٹ کرنے کے بعد ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ اس کی ان پیرامیٹرز کی ویلیوز کس طرح چینج ہوتی ہے. اچھا، یہاں پہ یہ W0 جو ہے تو یہ نیو ویلیو ہے، اور یہ W0 جو ہے تو یہ پریویس ویلیو ہے. اسی طرح یہ W1 یہ نیو ویلیو ہے، اور یہ W1 جو ہے تو یہ پریویس ویلیو ہے. اس میں ہم پٹ کرتے ہیں. یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو W0 is equal to اس کی پہلی ویلیو یہاں پہ W0 وہ ہمارے پاس انیشلی 0 تھی، تو اس وجہ سے یہاں پہ ہم نے 0 رکھا، مائنس الفا کی ڈیفالٹ ویلیو 0.01 ہے ڈیوائڈ بائی 3 is m which is the number of samples، اور اس کے علاوہ ایرر 1 پلس ایرر 2 پلس ایرر 3 جو ہم نے یہاں پہ آلریڈی ہم نے کیلکولیٹ کیے ہیں، تو وہ -60 -75 -89 ہمارے پاس ہے. ان سب کو پلس کر کے یہ کیلکولیشن کر کے یہ W0 کی نئی ویلیو جو ہمارے پاس آ رہی ہے وہ 0.7466 یہ نئی ویلیو. تو یہ 0 سے چینج ہو کے اس کی ویلیو ابھی یہ ویلیو آ رہی ہے، مطلب ہے کہ یہ پیرامیٹر تھوڑا امپروو ہو گیا آفٹر doing these calculations. اسی طرح W1 کی ویلیو جو ہے تو وہ -60، لیکن this will be multiplied by 2 کیونکہ یہ x سپرسکرپٹ I کی x سپرسکرپٹ 1 سے یہ ملٹیپلائی ہوگا تو اس کی ویلیو 2 ہے، اس وجہ سے آپ کو یہاں پہ 2 نظر آ رہا ہے. پھر -75 ملٹیپلائڈ بائی 3، یہ 3 جو ہے تو یہ x سپرسکرپٹ 2 کی ویلیو ہے. x سپرسکرپٹ 2 کی ویلیو یہاں پہ ہمارے پاس 3 ہے، اور اسی طرح -89 ملٹیپلائڈ بائی 5، and this 5 is the value of x superscript 3 which is over here. تو یہ کیلکولیشن کرنے کے بعد ہمارے پاس W1 کی اپڈیٹڈ ویلیو 0 سے امپروو ہو کر وہ 2.633 آ گئی ہے. تو ابھی آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ انیشلی W0 اور W1 ان کی انیشلی ویلیوز دونوں کی 0 تھی، اور ابھی W0 کی ویلیو یہاں پہ چینج ہو گئی اور W1 کی ویلیو یہاں چینج ہو گئی. یہاں تک ایک آئٹریشن کمپلیٹ ہو گیا کیونکہ ہم نے تینوں سٹیپس اپلائی کیے. پہلا سٹیپ تھا کیا تھا؟ گن فائرنگ. دوسرا سٹیپ تھا ایوریج ایرر کیلکولیشن جو کہ ہم نے یہاں پہ کیا، اور تیسرا سٹیپ تھا پیرامیٹرز اپڈیشن. تو یہ ہمارا پہلا آئٹریشن کمپلیٹ ہو گیا. ابھی ہم دیکھیں گے ان نئے پیرامیٹر سے ہم گن فائرنگ کریں گے. تو اس کو آپ اس طرح سمجھیں کہ انیشلی تو ان دونوں پیرامیٹرز کی ویلیو جو تھی تو وہ ہمارے پاس 0 تھی، لیکن ابھی ان دو پیرامیٹرز کی ویلیو ریسپیکٹیولی یہ اور یہ ہمارے پاس آ گئی. ابھی ان نئے پیرامیٹرز کو یوز کرتے ہوئے وہی 3 بلٹس اگین ہم نے اس گن سے فائر کرنے ہیں، مطلب ہے کہ اس ماڈل میں یہ ویلیوز پٹ کر کے ہم نے گن فائرنگ پھر کرنی ہے. تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ y کیرٹ سپرسکرپٹ I کی ویلیوز کیا ہے، اور اسی طرح ہمیں ایرر معلوم کرنا ہوگا اور ایوریج ایرر معلوم کرنا ہوگا، اور پھر ہم اسی طرح پیرامیٹرز کو اپڈیٹ کریں گے. پتہ ہے کہ W0 اور W1 کی ویلیو
وہ چینج ہو کے ابھی 0.7466 اور 2.633 ہمارے پاس آ گئی ہے. پریویسلی ان کی ویلیوز دونوں کی ویلیوز 0 تھی، اب یہ ہمارے پاس آ گئی. تو ابھی نئی ویلیوز کو ہم پٹ کرتے ہیں اس اسٹریٹ لائن ایکویشن میں، اور ہم دیکھیں گے کہ y کیرٹ سپرسکرپٹ 1، y کیرٹ سپرسکرپٹ 2 اور y کیرٹ سپرسکرپٹ 3 کی ویلیوز ہمارے پاس کیا آ رہی ہے. تو اس کو جب ہم نے ان ایکویشن میں پٹ کیا تو ہمارے پاس یہ ویلیوز آ گئی 6.012، یہ y کیرٹ سپرسکرپٹ 1 کی ویلیو آ گئی اینڈ سو آن. اس کا یہ نئی ویلیو جب ہمارے پاس آ گئی تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم نے اس گن میں یہ 3 بلٹس جو کہ 235 تھی، 235 ریمبر، وہ 3 بلٹس ہم نے with new parameters of W0 and W1 وہ ہم نے تینوں بلٹس ہم نے 1 by 1 لوڈ کی اور ہم نے اس سے فائر کی. تو یہ گن فائرنگ سے یہ ہمارے پاس آؤٹ پٹ آ گیا. اس کا 6.02 کا یہ مطلب ہے کہ یہ اسٹیمیٹڈ ویلیو آف y ہے. ہمارے پاس ٹارگٹ جو ہے y سپرسکرپٹ 1 وہ 60 تھا، اور ابھی پیرامیٹرز اپڈیٹ ہونے کے بعد ابھی y کیرٹ سپرسکرپٹ 1 کی ویلیو جو ہے تو 6.012 آ رہی ہے. ہم نے 60 کو ٹارگٹ کرنا تھا اور ہمارے پاس کیا آ گیا 6.012. تو ابھی اس میں ایرر کافی ہے، لیکن یہ ایرر جو ہے تو گھٹ گیا ہے، کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو تو آئٹریشن 1 میں ہمارے پاس اس کی ویلیو وہ 0 آ رہی تھی. تو 0 اور 60 کے درمیان کافی زیادہ ڈسٹینس ہے. ابھی یہ ویلیو چینج ہو کے 6.012 آ گئی. یہ کیونکہ ہم نے دونوں پیرامیٹرز کو تھوڑا چینج کر لیا، تو اس وجہ سے ایرر جو ہے تو وہ تھوڑا ابھی ہمارے پاس کم آئے گا. اسی طرح ہمارا دوسرا ٹارگٹ جو تھا تو وہ 75 تھا، اور نئے پیرامیٹرز کے ساتھ ابھی ہمارا ٹارگٹ جو ہے تو 8.64 آ گیا ہے. تو یہ بھی 0 سے قدرے امپروو ہو گیا ہے، کیونکہ پچھلی صورت میں اس کی ویلیو بھی 0 تھی اور جبکہ ہمیں 75 چاہیے تھا. ابھی نئی ویلیو جو ہے تو 8.64 with the new parameters آ گئی، تو اس میں بھی تھوڑی چینجز بہتری آئی ہے، اور اسی طرح اس ویلیو میں بھی بہتری آئی ہے. تو آپ کو پتہ چل گیا کہ جس طرح ہم نے پیرامیٹرز کی ویلیو چینج کر لی اور اس سے ہم نے 3 بلٹس فائر کر لیے تو اس سے ہمارے پاس نشانے میں تھوڑی بہتری آ گئی. ٹھیک ہے، اسی بنا پہ ابھی ہم نے ایرر اور پھر ایوریج ایرر کیلکولیٹ کرنا ہے. لیکن ابھی اگر ہم ایرر معلوم کر لیں تو یہ ہمارے پاس ایسٹیمیٹڈ ویلیوز ہے یہی، اور اس کو اگر ہم 60 75 اور 89 سے سبٹریکٹ کر لیں تو ہمارے پاس یہ ویلیو، یہ ابھی تھوڑے اپڈیٹڈ ویلیو آ رہی ہے ان کیس آف دا پریویس کیس. اور اس کا اگر ہم اسکوئر لے لیں تو اسکوئر ہمارے پاس یہ آئے گا، اور اگر ہم اس کا ایوریج ایرر لے لیں تو وہ ہمارے پاس 2159.58 یہ ہمارے پاس آ رہا ہے. آئٹریشن 1 میں ایوریج ایرر ہمارے پاس آ رہا تھا 2857.66، اور یہ ابھی ہمارا جو سیکنڈ آئٹریشن آ رہا ہے تو اس میں ایوریج ایرر کی ویلیو ہے 2159.58. اس کا یہ مطلب ہے کہ ایوریج ایرر ہمارے پاس گھٹ گیا، وہ ریڈیوس ہو گیا، اس میں بہتری آئی ہے، کیونکہ ہم نے ایرر کو ریڈیوس کرنا ہے، اور اتنا ریڈیوس کرنا ہے کہ اٹ از آلموسٹ اپروچنگ ٹو 0 تک آ جائے، اور وہی ہمارا ٹرمینیٹنگ کنڈیشن ہوگا. اچھا، اور پھر اسی طرح اس ایوریج پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ دس از ناٹ اپروکسیمیٹلی ایکول ٹو 0، تو مطلب ہے کہ ہمارا لوپ چلتا رہے گا. تو ہم نے پھر W0 اور W1 کی ویلیو کیلکولیٹ کرنی ہے using these formulas. یہ ہمارے پاس فارمولے ہیں، اور اس میں یہ جب اپڈیٹڈ ویلیو ہم نے اس میں انپٹ کر لی تو ہمارے پاس ابھی نئی ویلیو W0 کی 1.398 آ رہی ہے اور W1 کی ویلیو 4.908 آ رہی ہے، اور یہاں تک ہمارا آئٹریشن 2 کمپلیٹ ہو گیا. آئٹریشن 2 کمپلیٹ ہو گیا. ٹھیک ہے، تو اس آئٹریشن میں اگر آپ دیکھیں تو 0.7466 اور ابھی اس کی ویلیو 1.398 آ گئی. یہاں پہ W1 کی ویلیو 2.633 اور W1 کی ویلیو ابھی چینج ہو کے 4.908 آ گئی. اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کے پیرامیٹر اور بھی بہتر ہو گئے اس گن سے. تو یہ نئے پیرامیٹر سے
ابھی ہم نے اگین یہ وہی 3 بلٹس لے کے ان 3 بلٹس لے کے ہم نے گن فائرنگ کرنی ہے تو ہمارے پاس نئی ایسٹیمیٹڈ ویلیوز آ جائیں گی. وائی کیرٹ سپرسکرپٹ آئی کی نئی ویلیوز ہمارے پاس آ جائیں گی. اسی طرح پھر ہم نے ایرر اور ایوریج ایرر کیلکولیٹ کرنا ہے اور ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ اپروکسیمیٹلی ایکول ٹو 0 نہیں ہے. اگر وہ نہیں ہے تو لوپ چلتا رہے گا اور ان فارمولوں کے تھرو ہمارے پاس پیرامیٹرز کی نئی ویلیو آ جائیں گی اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا جب تک یہ ایوریج ویلیو 0 کے نہ برابر ہو جائے. یہ جب اس کی ویلیو 0 ہو جائے اس صورت میں W0 اور W1 کی جو ویلیو ہے وہی ہمارے پاس آپٹیمل ویلیو ہے اور انہی آپٹیمل ویلیوز کو ہم نے اپنے ماڈل کے اندر سیو کرنا ہے اور ہم یہ کہیں گے کہ ہمارا یہ ماڈل جو ہے تو یہ ٹرینڈ ہو گیا کیونکہ ایرر جو ہے تو ہم نے 0 تک ہم لے آئے تو اس پوائنٹ پہ W0 اور W1 کی جو ویلیو ہے وہ ہم سٹور کریں گے اور پھر ہم اس میں یہاں پہ پٹ کریں گے جس کے تھرو ہم فیوچر ویلیو کو کیلکولیٹ کریں گے اور وہ ہمیں ایک رائٹ آنسر دے گا. تو ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کتنے آئٹریشن میں ہمارے پاس یہ کمپلیٹ ہوگا اور W0 اور W1 کی فائنل ویلیو ہمارے پاس کیا آ رہی ہے. جس طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور آخر میں جو فائنل ویلیوز ہمارے پاس W0 اور W1 کی آ گئی تو 43.71 اور 9.28 ریسپیکٹیولی ہے. یہ وہ ویلیوز ہیں جہاں پہ ہمارے پاس ایوریج ایرر جو ہے تو وہ اپروکسیمیٹلی ایکول ٹو 0 آ رہا ہے. یہ اپروکسیمیٹلی ایکول ٹو 0 آ رہا ہے یہاں پہ. تو اس پوائنٹ پہ پیرامیٹرز کے یہ ویلیوز ہیں اور یہ ہمارے پاس یہ ویلیوز ہمارے پاس آئٹریشن نمبر 8161 میں یہ اچیو ہو گئے. اتنے زیادہ آئٹریشن کر کے پھر ہمارے پاس فائنل ویلیو یہ آ گئے. تو یہاں پہ ہم رک جائیں گے اور یہ ہم کہیں گے کہ ہمارا یہ ماڈل جو ہے تو یہ ٹرینڈ ہو گیا with these two parameters W0 اور W1. ابھی یہی دو پیرامیٹرز یہ ہمارا آپٹیمل پوائنٹ ہے اور اس سے ابھی ہم فیوچر ویلیو کو پریڈکٹ کر سکتے ہیں. اس کا فائدہ کیا ہے کہ اگر سپوز ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک اسٹوڈنٹ وہ 3.5 آورس آن ایوریج پر ڈے وہ پڑھتا ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کے مارکس کتنے آئیں گے. تو چونکہ ہمارے پاس W0 اور W1 کی ویلیو ہمارے پاس آلریڈی ہے, یہ ویلیوز یہ تو پرانے ویلیو ہیں, یہ نئی ویلیو ہم یہاں پہ پٹ کر لیں گے اور x کی ویلیو جو ہے تو وہ 3.5 ہوگی. اس سے اگر ہم ملٹیپلائی کر لیں تو یہ ہمارے پاس 76.21 آ رہا ہے. 76.21 کیا مطلب ہے کہ W0 which is equal to this value plus W1 which is equal to this one multiplied by 3.5 اور یہ کیلکولیشن اگر ہم کر لیں تو 76.21 آ رہا ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر ایک اسٹوڈنٹ 3.5 آورس وہ ڈیلی پڑھتا رہے تو وہ 76.21 اس کے مارکس آنے چاہیے. اسی طرح ہم کسی بھی فیوچر ویلیو کو ہم پریڈکٹ کرتے ہیں. اس صورت میں اس پرٹیکولر ایگزامپل میں ہم نے بہت لمیٹڈ ڈیٹا پہ اپنے ماڈل کو ٹرین کیا اور وہ ڈیٹا کیا تھی, وہ صرف 3 ریکارڈز تھے. ٹپکلی ہمارے پاس ہزاروں لاکھوں ریکارڈز ہوتے ہیں, تو جتنے زیادہ ڈیٹا پہ ہم اپنے ماڈل کو ٹرین کر لیں اس کی ایکوریسی اتنی ہی زیادہ بڑھے گی. لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے صرف 3 ریکارڈز ہم نے لیے اور آپ نے دیکھ لیا کہ کس طرح ہمارا ماڈل ٹرین ہو کے پھر اس نے ہمیں ایک فیوچر ویلیو پریڈکٹ کر لی. اور یہی طریقہ جو ہے تو لینئر ریگریشن میں استعمال ہوتا ہے کہ ہم ڈیٹا پہ ماڈل کو ٹرین کرتے ہیں اور جب اتنا ٹرین کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایوریج ایرر وہ 0 تک آ جائے تو انہی پیرامیٹرز کو بس لیتے ہوئے پھر ہم کسی بھی فیوچر ویلیو کو ہم ایزیلی پریڈکٹ کر سکتے ہیں.